بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے طور کی اور اس لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفوں میں ہے، اور اس آباد گھر کی اور اونچی چھت آسمان کی اور ابلتے ہوئے دریا سمندر کی۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان زور زور سے ہلے گا اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلتی ہوئی ریت، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو بیکار کی باتوں میں کھیل رہے ہیں۔ جس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکا دے کر لے جایا جائے گا، یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، چاہے صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے۔ تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ پرہیزگار لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا اس کو قبول کرتے ہوئے، اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے، بدلے میں اس عمل کے جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ تقوی والے قطاروں میں بیٹھائے جائیں گے، اور ہم حوروں کو ان کی بیویوں کی طرح ان کا ساتھ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کی پیروی کرے، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے کا گروی ہے، اور ہم ان کو جس پھل اور گوشت کی خواہش ہوگی دیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب جنت چھین کر پئیں گے، جس میں نہ بیکار باتیں ہوں گی اور نہ گناہ۔ ان کے چاروں طرف ان کے لیے نوجوان پھرتے رہیں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی، اور وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پوچھیں گے، کہیں گے، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بیچ ڈرا کرتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی ہوا سے بچا لیا۔ ہم تو پہلے ہی اس کو پکارتے تھے، بے شک وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اے نبی، اب تم نصیحت کرتے رہو کہ اپنے رب کے فضل سے نہ تم غیب بتانے والے ہو اور نہ دیوانے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی شاعر ہیں جن کا ہم وقت موت کے انتظار میں ہیں؟ اے نبی، کہہ دو، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں، یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو کھلا لیا ہے، بلکہ یہ ایمان نہیں رکھتے؟ اگر یہ سچ کہنے والے ہیں تو اس کے جیسی کوئی بات لے آؤ۔ کیا یہ بنا کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے؟ کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا یہ ان پر حکومت رکھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے سہارے یہ اوپر چڑھ کر سنتے ہیں؟ تو ان میں سے جو سننے والا ہے وہ کوئی صاف دلیل لائے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا اے نبی، تم ان سے کوئی مزدوری مانگتے ہو کہ وہ اس بوجھ سے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جو یہ لکھتے جاتے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو کافر لوگ اسی چال میں پھنس جائیں گے۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ پاک ہے اللہ اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھیں تو بھی کہیں گے، یہ تو جمع ہوا بادل ہے۔ تو اے نبی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے دو چار ہوں جس میں وہ گر پڑیں گے، جس دن ان کی چال انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ انہیں مدد دی جائے گی۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے بھی آگے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور اے نبی، اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کرو، کیونکہ تم ہماری نگاہ میں ہو، اور جب تم اٹھتے ہو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔